الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جو بڑا مہربان، گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو چھپانے والا، اور ہزاروں رحمتیں نازل ہو اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام رسولوں اور نبیوں کے سردار ہیں. حضرات، آج میری گفتگو کا عنوان ہے گناہ کبیرہ سے بچیے. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ. کبیرہ کا مطلب بڑے گناہ اور صغیرہ کا مطلب چھوٹے گناہ. بڑے گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب عزیز قرآن پاک میں جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث میں جن کاموں سے باز رہنے کی ہمیں تاکید فرمائی، جن کاموں کو کرنے سے منع فرمایا، ان کو گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ کہتے ہیں. گناہوں کے بارے میں رب تعالیٰ کا فرمان کیا ہے اسے سماعت فرمائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا. سمجھ میں آیا کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جسے اللہ نے کرنے سے منع فرما دیا. نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. رب تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے. وہ عزت والا مقام کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اس سے پتہ چلا کہ گناہوں سے بچنے سے یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری جگہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. یعنی نیکیاں کرو گے تو اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا ہی صحیح، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح بڑے گناہوں سے اگر بچو گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کے طفیل تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں کی چھان بین کریں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جس سے مسلمان کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اس بارے میں قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد سے دلیل پکڑی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا جادو کرنا،
تیسرا کسی ایسے شخص کو قتل کرنا جس کے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ ہاں اگر حق کے طور پر قتل کیا جائے تو آپ کہیں گے کہ حق کے طور پر کس کو قتل کیا جائے؟ تو 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں مسلمان کا قتل جائز ہے۔ وہ 3 صورتیں کیا ہے؟ پہلی تو یہ ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا جائے۔ قصاص کا مطلب خون کا بدلہ خون۔ اگر کسی نے کسی کا ناحق مرڈر کر دیا تو اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے، اب چاہے وہ مسلمان ہے مگر اس کا قتل جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، اسلام ہی کو چھوڑ دے، تو پھر اسلامی حکومت کو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو کر کے زنا کرے تو اس کی سزا ہے سنگسار کرنا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ زنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ 100 درے ہیں، لیکن اگر شادی شدہ ہوتے ہوئے مرد یا عورت زنا کے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو شریعت نے اس کی سزا اتنی سخت مقرر کی ہے کہ اسے دنیا میں جینے کا بھی حق نہیں، اور پھر اسے اتنے دردناک طریقے سے مارا جائے کہ جہاں اسلامی حکومتوں کا نفاذ ہے اور جہاں یہ سزائیں جاری ہوتی ہے تو وہاں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسا گڑھا کھودا جاتا ہے جس طرح کھمبا گاڑنے کا گڑھا کھودتے ہیں، اور اس میں اس آدمی کو کمر تک اتار دیا جاتا ہے، چاروں طرف پتھر ڈال دیے جاتے ہیں اور مجمع عام میں اسے پتھر مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سنگسار کرنا، رجم کرنا۔ یہ اس لیے تاکہ پورا انسانی برادری کا طبقہ یہ دیکھ لے کہ یہ اتنا بدترین گناہ ہے جس کی سزا یہ ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جس میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی سے انتقام لینے میں، دشمنی میں جس نے بھی قتل کیا تو وہ گناہ کبیرہ ہے اور آخرت میں دردناک اس کی سزا ہے۔ تو یہ تیسری صورت ہے گناہ کبیرہ کی۔ پہلی قسم شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا خون ناحق کرنا، اور چوتھا یتیم کا مال کھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پانچواں سود کھانا جسے بیاج کہتے ہیں، اور چھٹا میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور ساتواں پاک دامن ایمان والی عورتوں کے اوپر الزام لگانا۔ لیکن یہاں اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ 7 ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ جن علماء نے یہ بیان فرمایا کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کا ترجمہ کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ تقریباً 70 ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم یعنی سب سے بڑے گناہ جو ہیں وہ یہ 7 ہیں۔ اور پھر فرماتے قسم خدا کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے صحیح فرمایا کہ جب تک مذکورہ بالا حدیث کا تعلق ہے تو اس میں تمام کبیرہ گناہوں کا شمار نہیں ہے، یعنی یہ 7 ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو نتیجے کے طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص ان بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جن کی وجہ سے دنیا میں سزا مقرر کی گئی ہے، جیسے قتل، زنا اور چوری، یا ان گناہوں کے حوالے سے قرآن میں عذاب آخرت کی وعید سنائی گئی اور غضب خداوندی کا اظہار ہوا، یا اس گناہ پر اللہ تبارک و تعالی نے قہر و غضب کا اظہار فرمایا، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی کام کے کرنے والے پر لعنت بھیجی، تو وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ تو یہاں اس بات کا خیال رکھیے کہ گناہوں سے بچنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن بالخصوص کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، بڑے گناہوں سے یہ جاننا ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا بھی اب علی الاعلان ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ موضوع شروع کیا کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ نیکی کی بہاریں ہیں، اور کچھ کام ایسے بھی ہیں جن سے آدمی رک جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان گزرے گا پھر اس کے بعد
بعض لوگ تو بالکل حیوان بن جاتے ہیں کہ انہیں نیکی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس نیکیاں کرنے کا وقت تھا وہ گزر گیا۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز گناہ کبیرہ کی کچھ قسمیں میں بیان کروں گا، انہیں آپ بغور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کبیرہ میں جو سب سے بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ وہ بخشا ہی نہیں جائے گا، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ گناہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے بخش دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کبیرہ کو بھی بخش دیتا ہے، لیکن شرک نہیں بخشا جاتا۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اور پھر داخل اسلام ہو جائے، کیونکہ شرک سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اب آپ سوچیں گے کہ شرک کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا ماننا یا خدا جیسا ماننا، یہ شرک ہے۔ اور خدا کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق ماننا، یہ شرک ہے۔ تو ان گناہوں سے ہمیں سب سے پہلے اس کی فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے شرک کا ارتکاب تو نہ ہو جائے۔ ایک اور قسم ہے شرک کی کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا، بس یہ سب سے جامع اس کی تعریف ہے، جس کو شرح عقائد نصفیہ میں علامہ سعد الدین تفتزانی نے بیان فرمایا کہ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی واجب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبادت لعبدت الاصنام۔ یہ شرح عقائد نصفیہ جو ہے وہ علم عقائد کی وہ کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر علماء کو پڑھائی جاتی ہے، عوام کو نہیں بلکہ علماء کو، کیونکہ وہاں تک پہنچتے اتنا علم چاہیے۔ وہاں شرک کی بڑی جامع اور معنی تعریف انہوں نے بیان فرمائی، اس کو سمجھیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شرک کا معنی یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانا جائے، جس طرح سے مشرکین ان کے خداؤں کی کوئی گنتی نہیں ہے، کنکر بھی خدا، پتھر بھی خدا، جانور بھی خدا، گوبر بھی خدا، زمین بھی خدا، آسمان بھی خدا، سورج بھی خدا، چاند بھی خدا۔ یا جس طرح سے عیسائیوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو 3 خدا مانتا ہے۔ عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، ان میں ایک فرقہ وہ ہے جو 3 خدا مانتا ہے۔ ان کے ہاں جو ہے وہ خدائی نظام پارٹنری میں چلتا ہے، ملی جلی سرکار۔ خدا کو بھی خدا مانیں گے، حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ خدا کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق جاننا۔ اب عبادت کا معنی سمجھیے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی ہوتا ہے ہندی میں پوجا، فارسی میں پرستش، اور عربی میں اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ بعض جاہل جو ہے وہ ان لفظوں کو بڑے بے تکے استعمال کر لیتے ہیں۔ غریب نواز کیا گیا تھا صاحب؟ کیا لینے گیا تھا؟ تو بہت سے جاہل کہتا ہے عبادت کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ عبادت خدا کی ہوتی ہے، بندے کی عبادت نہیں ہوتی۔ بعض وہ لوگ بھی ہیں جو سمجھتے کچھ نہیں ہیں اور بلا وجہ کے حکم لگاتے رہتے ہیں، فتوے لگاتے رہتے ہیں کہ کوئی مزار کے اوپر اگر حاضری دینے گیا تو اس سے کہتے ہیں قبر پجوا، یعنی قبر کو پوجنے والا۔ پوجا کا معنی عبادت ہوتا ہے، اور مسلمان الحمدللہ سوائے خدا کے کسی کو نہیں پوجتا ہے، کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ پوجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگربتی جلائے یا کچھ لے کر کے آرتی کرے، اس کا نام پوجا نہیں ہے۔ پوجا کا مطلب ہے عبادت،
اور عبادت کا معنی ہے کسی کو خدا مان کر اس کے لیے وہ کام کرنا جس سے وہ راضی ہو. یہ عبادت کی بہت آسان اور شارٹ ڈیفینیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. کسی کو خدا مان کر وہ کام کرنا اس کے لیے جس سے وہ راضی ہو. تو مان لیجئے آپ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ شرک نہیں ہوگا. ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، استاذ کو راضی کرنے کے لیے، پیر کو راضی کرنے کے لیے، بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے، حاکم کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے خدا مانا ہی نہیں. تو پہلے خدا مانے پھر اس کی رضا جوئی کے لیے کام کرے تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے. الحمدللہ مسلمان سوائے خدا کی کسی کی عبادت نہیں کرتا. یوں رضا تو ماں باپ کی بھی حاصل کرنا چاہیے، بزرگوں کی بھی حاصل کرنا چاہیے، بڑوں کی بھی حاصل کرنا چاہیے. تو عبادت کا مطلب یہ ہے کسی کو خدا مان کر کے پھر اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں عبادت. اسی کا نام ہے فارسی میں پرستش، اسی کا نام ہے پوجا. اور کلمہ طیبہ میں اسی بات کا ہم سے اقرار کروایا گیا، تب ہم اسلام میں داخل ہوئے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں. الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، اور معبود کا معنی ہوتا ہے پوجنے یوگیہ. کوئی پوجا اور پرستش کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ توحید کا اقرار ہو گیا. دوسرے جملے میں رسالت کا اقرار ہو گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یاد رکھیے کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے یا خدا جیسا مانے. اللہ وہ ذات واجب الوجود ہے جس کا وجود اپنے آپ ہے. دنیا کی تمام چیزیں مخلوق ہے، خالق صرف ایک ہی ہے. جنت، دوزخ، زمین، آسمان، عرش و کرسی، انبیاء و مرسلین، یہ سب مخلوق ہیں، کوئی خالق نہیں. اللہ نے ان کو وجود بخشا تو موجود ہوئے. اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تو ان کا وجود ہوا. خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اپنے آپ نہیں ہے. تو جو لوگ یہ ناپاک عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے ایسے ہی چلی آ رہی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ شخص یقیناً خدائی کا انکار کرتے ہیں اور ایسا شخص اسلام سے خارج ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ صرف وہ ہے ایک ذات کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جو اپنے آپ ہے، جو اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. باقی تمام چیزیں اپنے وجود کے لیے اسی کی محتاج ہے، اسی نے ان کو وجود بخشا. تو واجب الوجود ہونا یہ صرف خدا کی صفت ہے. عبادت کا مستحق ہونا یہ صرف خدا کی صفت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں. تو عزیزان ملت اسلام، یہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ بات بات پر شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے کہ اگربتی لگا دی یہ بھی شرک، صحرا باندھ لیا یہ بھی شرک، یا رسول اللہ کے لیا یہ بھی شرک، یا نبی سلام علیہ کا کہا یہ بھی شرک، مزار پر چلا گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے یہ بھی شرک، کسی جاہل گنوار نے اگر مزار پر سجدہ کر لیا تو یہ بھی شرک. میں اس مسئلے کو بھی یہاں کلیئر کر دیتا ہوں کہ سجدہ صرف خدا کے لیے، سجدہ صرف خدا کے لیے، غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام. اب آپ سوچیں گے کہ اتنے نیچے کیسے آگے کہ شرک کو حرام کہہ رہے ہیں. تو یاد رکھیے سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی. آسان لفظوں میں چند لفظوں میں اس بات کو پوری کر دوں. کسی کو خدا مان کر پھر اسے سجدہ کرے گا مشرک، اسلام سے خارج، چاہے اور ساری نیکیاں کر رہا ہو، دن بھر کلمے کی رٹ لگا رہا ہو، مگر اسلام سے خارج. اگر خدا مان کر سجدہ کیا غیر خدا کو تو وہ مشرک ہو گیا. لیکن اگر کسی نے تعظیمی سجدہ کر لیا، جس طرح سے آج کل کچھ جاہل پیروں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ گدی پر براجمان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈریسیں تو بڑی اچھی پہنے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ تو آسمان سے اتری ہوئی نیک مخلوق ہوگی، مگر وہ اس گدی پر وہ پیر نہیں بیٹھا ہو تو اس گدی کو بھی سجدے کرتے رہتے ہیں. اسی طرح کچھ جاہلوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مزار پر سجدے کرتے رہتے ہیں. اب لوگ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب یہ بریلوی ہے، توبہ نعوذ باللہ. اس کا رد اعلیٰ حضرت نے جتنا فرمایا کسی عالم نے نہیں کیا ہوگا.
مگر ہر جگہ درگاہوں اور مزاروں پر قبضہ کس کا ہے؟ جاہلوں کا، فقیروں کا، مکاروں کا، ڈھونگی باباؤں کا۔ جہاں الحمدللہ علماء کا قبضہ ہے، علماء کا اقتدار ہے، وہاں یہ سب خرافات ہوتی ہی نہیں ہے، ہونے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ بتانا، اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی یہ کہے کہ دیکھو مسلمان وہ ہے جو جوئیں کھیلتا ہے، مسلمان وہ ہے جو جوؤں کے اڈے چلاتا ہے، مسلمان وہ ہے جو یہ کرتا ہے، تو یہ کیا مسلمان کی پہچان بن گئے؟ گناہ گناہ ہے۔ تو یاد رکھیے، سجدہ چاہے قبر کو کیا جائے، پیر کو کیا جائے، سجدہ تعظیمی حرام حرام حرام، گناہ کبیرہ۔ صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، عجم کے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی رعایا ان کو سجدہ کرتی ہے، آپ تو سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں گے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی جب باہر سے آئے، وہاں دیکھا کہ وہاں بادشاہوں کو سجدے ہوتے ہیں، تو ہمارے آقا و مولا تو پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ۔ وہ سیدھے سجدے میں گر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، منع فرما دیا کہ بالکل جائز نہیں۔ اس لیے یہ جو جاہل اور مکار مجاوروں نے، ڈھونگیوں نے، باباؤں نے جو یہ قبروں پر سجدہ کرنا، پیروں کو سجدہ کرنا رائج کر رکھا ہے، تو انہیں ہم مشرک تو نہیں کہیں گے کہ وہ اسے خدا نہیں مان رہا ہے، خدا کا بندہ مان کر کے سجدہ کر رہا ہے، لیکن یہ حرام حرام حرام، اشد حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ پھر ایک جاہلانہ جملہ آج کل اور مشہور کر دیا، طریقت میں سب جائز ہے۔ ابھی یہ طریقت آئی کہاں سے؟ قرآن اور حدیث کے اصولوں ہی سے شریعت بنتی ہے، اسی سے طریقت بنتی ہے، اسی سے حقیقت بنتی ہے، اسی سے معرفت بنتی ہے۔ اور جس کام کو قرآن اور حدیث ریجیکٹ کر دے، وہ کبھی بھی نیکی نہیں ہو سکتی، سوائے گناہ اور بدی کے وہ بدی نہیں ہو سکتی، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیے، بس آخری بات، کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو سجدہ تعبدی اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ کسی کو خدا مان کر سجدہ کیا، مشرک ہو گیا، اور اگر تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کیا تب بھی وہ گنہگار ہے، حرام کار ہے، اور اس کی سزا اسے بھگتنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچائے، توحید پر قائم رکھے، ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے، اور حشر بھی ہمارا نیکوکاروں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا